سننے میں آتا ہے کہ جب دین میں کسی بات پر بحث ہوتی ہے تو کوئی لوگ جو کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں مختلف مسالک سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو جب کسی معاملے پہ وہ متفق نہیں ہوتے اور قرآن مجید کے بارے میں انہیں کوئی واضح حل نظر نہیں آتا تو عمومی طور پہ وہ حدیث کوٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. وہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ بازار سے ایک سونار کے پاس جا کے کسوٹی لے آئے، لگا کے دیکھ لیا کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا دین کسی ایک چیز کی کمی یا اضافے کے بغیر پورا کا پورا دین اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور نبیوں کی سنت میں موجود ہے. یہ سنت انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے لیے سینکشن دے کر جاری کر دیا ہے. یہ نماز آپ اسی کے مطابق پڑھتے ہیں، روزے آپ اسی کے مطابق رکھتے ہیں، حج آپ اسی کے مطابق کرتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں سنن کی فہرست مرتب کر کے ایک صفحے پر اس کے عنوانات لکھ دیے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے. یہ سنت ہم کو کسی حدیث سے نہیں ملی، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملی. جیسے قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع سے ملا ہے، یعنی لاکھوں صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کیا، لکھنے والوں نے لکھا، بولنے والوں نے بول کر آگے پہنچایا، یاد کر کے آگے پہنچایا، نسلاً بعد نسلاً یہ اسی طرح منتقل ہو رہا ہے. یعنی اس وقت بھی ہزاروں لوگ اس کو زبانی یاد کیے ہوئے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ، اور ہر جگہ لکھا جا رہا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سنن کو جاری کر دیا. نماز 5 وقت پڑھائی، مسلمانوں کی ایک نسل نے دوسری نسل کو دے دی، دوسری نے تیسری کو دے دی. حج ہر سال کرانا شروع کر دیا، وہ اسی طریقے سے ہر سال منتقل ہونا شروع ہو گیا. رمضان کے روزے آنا شروع ہو گئے. غرض یہ کہ تمام سنن اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی ہے کہ مسلمانوں کی چونکہ ایک بڑی تعداد دنیا میں رہی ہے تو ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں. ویسے ہی ہر اختلاف سے بالا ہیں، جیسے کہ قرآن مجید اختلاف سے بالا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث کیا ہے، پہلے اس کی نوعیت جاننی. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سود کیا ہے، تو یہ سمجھیے کہ حدیث کیا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کی صورت میں پورا دین دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے. پورا دین، کوئی کمی نہیں چھوڑی آپ نے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اتنی بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہوگی تو اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے آپ سے ملاقات کی، جنہوں نے کوئی بات آپ سے سنی، جنہوں نے کبھی کوئی آپ کو بات کرتے دیکھا، وہ زبان بالکل بند تو نہیں کر لیں گے. اس میں شبہ نہیں کہ بعض صحابہ نے اس معاملے میں بڑی احتیاط برتی اور فی الواقع زبان بند ہی رکھی، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے یہ جواب دیا تھا. کسی نے کہا میں نے آپ کو فلاں کام کرتے دیکھا تھا. کسی نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے تھے، وہاں یہ گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی تھی. تو لوگوں نے یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دیں. پھر جنہوں نے ان سے سنی انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی، پھر جنہوں نے ان سے سنی انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی. تو کوئی 80-90 سال تک اسی طریقے سے یہ باتیں لوگوں میں گردش کرتی رہیں، یہاں تک کہ بعض جلیل القدر اہل علم کو یہ خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس طرح کی باتیں بڑے فتنے کا باعث بن جائیں گی، تو ان کی تحقیق کرنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ ہے جو لوگوں کی زبانوں پر تھا. اس کو بعض لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں مرتب کرنا شروع کر دیا، بعض نے یہ واقعات لکھنے شروع کر دیے. پھر یہ خیال ہوا کہ اس میں تو لوگ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. بیان کرنے والے بعض اوقات کوئی اومیشن کر دیتے ہیں، کسی ٹکڑے کو حذف کر دیتے ہیں، کوئی بات پوری نہیں بیان کرتے، کبھی ان کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ مجلسوں میں لوگ ان کی باتیں بہت سنتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت ہمیشہ رہی ہے، تو وہ گڑنا بھی شروع ہو گئے، کہانیاں خود بناتے ہیں. تو بڑی تحقیق کر کے اس ہسٹوریکل ریکارڈ کو، یعنی پہلے اس لفظ پہ بہت اچھی طرح غور کر لیجئے، اس تاریخی ریکارڈ کو ہمارے محدثین نے مرتب کرنا شروع کیا. یعنی جو اس فن کے ماہر لوگ پیدا ہوئے ان کو محدثین کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو مرتب کرنا شروع کیا اور پھر اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کتابیں بھی لکھی. یہ کوئی لاکھوں کی تعداد میں باتیں تھیں جن کے اندر سے انہوں نے چھان پھٹک کے، کسی نے 5000، کسی نے 4000، کسی نے 7000، کسی نے زیادہ یا کم مجموعے مرتب کرنا شروع کر دیے. اور پھر بتایا بھی انہوں نے کہ میں نے اس میں تحقیق کیا کی ہے. تو تحقیق کے لیے جو معیار بنایا گیا وہ یہ تھا
کہ جب کوئی شخص یہ بتائے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا یہ کرتے ہوئے سنا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پوری چین جو بیان کر رہا ہے، یعنی وہ کہے گا نا 80-90 سال 100 سال ہو گیا ہے، وہ کہے گا میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، تو ہم تحقیق کر کے دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیسے تھے، جھوٹے تو نہیں تھے، لپاٹیے تو نہیں تھے، گپ لگانے والے تو نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، یہ دیکھیں گے۔ حافظہ دیکھیں گے ان کا کیسا تھا، یعنی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی تھی، یاد رکھنے کی صلاحیت بھی تھی یا نہیں تھی۔ تاریخی لحاظ سے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ان کی ملاقات کا بھی امکان ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک توران میں تھا ایک ایران میں تھا اور ایک دوسرے کی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں انہوں نے کہا کہ ہم بیان کرنے والوں میں دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2 باتیں خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اس ٹیکسٹ میں بھی دیکھیں گے جو بیان کر رہا ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں بھی دیکھیں گے۔ ایک یہ کہ وہ قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یعنی کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ میں نے عرض کیا نا کہ پورا دین قرآن اور سنت کے اندر موجود تھا، تو کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اللہ کی کتاب دی ہے اس کے خلاف تو نہیں، اور جو سنت جاری کی ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے، ایک آدمی بیان کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز یہ دیکھیں گے۔ دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ کوئی چیز علم اور عقل کے مسلمات مانی ہوئی باتیں ان کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر اس سارے کرائیٹیرین پر کوئی روایت پوری اترے گی تو اس کو ہم اپنی کتاب میں لکھیں گے، اور اس کے بارے میں بھی لوگوں کو یہ بتا دیں گے کہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی تحقیق کر لی ہے، ظن غالب ہے، غالباً رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہوگا۔ چنانچہ وہ بڑی احتیاط کرتے تھے کہ جب اس طرح کی کوئی بات بخاری یا مسلم میں پڑھتے تھے یا سناتے تھے لوگوں کو، تو اس کے بعد سنانے کے بعد کہتے تھے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات یا اس طرح ہے یا پھر جیسے حضور نے کہی ہوگی یا جیسے کی ہوگی، کیونکہ ہم حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے حدیث۔ اس میں ہمارے لیے ظاہر ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے، اس میں بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، سوالوں کے جوابات ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ نے کیسے دین پر عمل کیا، جو دین دیا اس پر کیسے عمل کیا، بہت اعلیٰ چیزیں اس کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں کہ جس میں کہیں اومیجن ہو گئی ہے، کہیں کوئی چیز رہ گئی ہے، کہیں بات سمجھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس پر تحقیق کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہمیشہ۔ تو جب عام آدمی جو کامن مین ہے اس کو اپنا دین جاننا ہو تو اسے قرآن اور سنت سے دین کو جاننا چاہیے، اس میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ حدیث کے معاملے میں چونکہ یہ خالص تاریخی ریکارڈ کا انالیسس ہے، اس میں بہت ایک کریٹیکل اپریسیشن اس کی کرنی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں علماء سے مدد لے لینی چاہیے، جو ماہرین ہیں ان سے معلوم کر لینا چاہیے۔ کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور اگر کوئی بات اس کے باوجود سمجھ میں نہ آئے تو بس گریز کر لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بیان کر دیا، ہو سکتا ہے حضور کی بات ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ ہو۔ ہمارا پورا دین قرآن اور سنت میں موجود ہے، اور یہ حدیث اس کی محتاج ہے کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے، اس کی محتاج ہے، قرآن اس کا محتاج نہیں۔ جی اگلا